کہا تھا ایک شاعر نے کہ بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا۔ ایک جگہ چندہ چل رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا باپ آیا، اس کی آنکھ میں آنسو تھے اور اس نے کہا تھا میرے بیٹے کی طرف سے یہ 5,000۔ تو میں اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا، جبکہ اس اتنے بڑے مجمع میں کسی باپ کی طرف سے کسی بیٹے نے 5,000 نہیں دیے تھے، لیکن ایک باپ نے اٹھ کے بیٹے کی طرف سے 5,000 دیے اور اس کی آنکھ میں آنسو تھے۔ رشتہ سمجھے نوجوانوں، ماں باپ کا رشتہ کیا ہوتا ہے، غور کریں اس چیز پہ، ہاں غور کریں، خالی اٹھ کے نہ جائیے گا۔ جب وہ بوڑھا اٹھ کر کے آیا نا، اس نے 5,000 کا اعلان کرایا اور میں نے پوچھا بھائی یہ کس کی طرف سے؟ تو انہوں نے کہا یہ میرے جوان بیٹے کا انتقال ہوا ہے، ابھی چند سال ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم چند سال بعد بھی اسے بیٹے کی موت کی یاد آئی تو اس کی آنکھ میں آنسو تھے۔ زمانہ کہتا ہے اور دنیا کہتی ہے کہ جو باپ جوان بیٹے کا جنازہ اٹھا لیتا ہے نا، اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ کاش یہ رشتے اتنے گہرے ہو جاتے کہ کوئی یہ بھی کہہ دیتا کہ جب سے باپ کا جنازہ اٹھا ہے بیٹے کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ یہ رشتے بھی کاش ہمارے اتنے مضبوط ہو جاتے، ہاں یہ رشتے بھی ہمارے مضبوط ہو جاتے۔ اور آج نا ہم تھوڑا بہت دے کر کے یا کر کے ماں باپ کے نام کا یہ سوچتے ہم نے حق ادا کر دیا۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر بدن کی کھال اتار کے ماں باپ کے نام پہ دے دی جائے نا، تب بھی ماں باپ کی جو پرورش انہوں نے ہماری کی ہے نا، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے جو ماں باپ نے ہماری پرورش کی ہے۔ بڑا گہرا رشتہ ماں باپ کا اولاد کے ساتھ ہوتا ہے، اتنا گہرا رشتہ کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے اگر دیکھیں، خدا کی قسم اللہ کے خلیل، رب نے فرمایا ابراہیم میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے۔ آپ پر پہلے کوئی اولاد نہیں تھی، پھر حضرت ہاجرہ کے ذریعے اللہ نے آپ کو حضرت اسماعیل جیسے بیٹے سے نواز دیا، اور بیٹا بھی کیسا، چاند جیسا بیٹا، چاند جیسا بیٹا۔ آپ زیادہ بیٹے کے ساتھ گھل مل کے رہنے لگے، فرشتوں نے باتیں ڈال دی مالک یہ تیرا دوست ہے اور یہ پیار بیٹے سے زیادہ کرتا ہے۔ رب نے کہا نہیں یہ آج بھی مجھے سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ فرشتوں نے کہا دیکھنا چاہتے ہیں، رب نے کہا اچھا دیکھنا چاہتے ہو، حکم دیا جبریل، حکم دیا ابراہیم جی رب جلیل کہا جاؤ تمہاری اور میری دوستی کے بیچ میں کوئی تیسرا آئے مجھے پسند نہیں ہے۔ مالک چاہتا کیا ہے؟ کہا جاؤ اس بیٹے کو لو اور اپنی بیوی کو لو اور ایسی وادی میں چھوڑ کے آؤ جہاں کوئی کھیتی نہیں ہوتی ہے۔ کہاں لے کے گئے؟ رب کی فرمائش، رب کے حکم کے مطابق۔ تاریخ گواہ ہے، میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ جب لے کے بیوی بچے کو چلے آپ اس جگہ پہنچے جہاں پہ آج مکہ شریف آباد ہے، اور تھوڑا سا ستو تھوڑا سا پانی دیا اور دے کر کے واپس ہونے لگے۔ خدا کی قسم بیوی ہو تو ایسی ہونی چاہیے، یوں ہی کوئی کنیز فاطمہ زہرا نہیں کہا جائے گا۔ شوہر کو بددعائیں دینے والی کیسے جنتی ہو سکتی ہے؟ اس کے کیے دھرے پہ پانی پھیرنے والی عورت کیسے جنتی ہو سکتی ہے؟ میری سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ آپ تاریخ کا یہ باب پلٹ کر کے تو دیکھیں، اللہ کے خلیل جب اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، حضرت ہاجرہ نے اپنے شوہر سے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے سرتاج ذرا ٹھہرو تو صحیح ہمیں بھی ساتھ جانا ہے، کیوں آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا؟ آپ کو نہیں کرنا تھا، آپ نے اس طرح کا کوئی جملہ نہیں کیا۔ کتنی فرما بردار بیوی ہے، 3 میل تک اللہ کے خلیل کے پیچھے پیچھے چلی ہے۔ اللہ کے خلیل یہ تو بتا کے جائیے یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تاریخ کا یہ باب پلٹ کر کے دیکھیے، پھر رشتے کی سچائی کو سمجھیے۔ کون بیٹے کو چھوڑ کے جا رہا ہے؟ اللہ کا خلیل حضرت ابراہیم چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ حالات آپ دیکھیے، جب حضرت ہاجرہ نے دامن پکڑ کے کہا تھا خلیل یہ تو بتاؤ کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو اور کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ کوئی جواب اللہ کے خلیل نے نہیں دیا ہے، بس آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے جا رہے ہیں۔ کون رو رہا ہے بیٹے کی محبت میں؟ یہ وہ رو رہا ہے کہ جس کو نمرود میں آتش نمرود میں ڈالنے کی باری آئی ہے تو آگ سے ڈر کر نہیں رویا ہے، دشمنوں سے ڈر کر نہیں رویا ہے، بڑے بڑی مخالفت سے نہیں رویا ہے۔ یہ کرنٹ مار رہا ہے بھائی، اس کو صحیح کرو، یہ دور سے بھی کرنٹ مار رہا ہے۔ آپریٹر صاحب یعقوب بھائی آپ یہاں آ جائیں ذرا سا دیکھ لیں اس کو، اس میں ارتھنگ اتر رہی ہے، آگے آئیے آپ اس کو دیکھیے ذرا چیک کیجئے۔ توجہ ہے آپ لوگوں، غور کریں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ مطلب آگ میں ڈالے گئے تب بھی آنسو نہیں آئے،
दुनिया भर की सऊबतें बर्दाश्त की, लेकिन रोए नहीं। लेकिन जब बेटे को रुखसत करने की बारी आई है, जब बेटे से जुदाई की बारी आई है, अल्लाह के खलील की आंख में आंसू आ रहे हैं, अल्लाह का खलील रोता जा रहा है। कोई जुमला आपने नहीं कहा है। हजरत हाजरा पीछे पीछे चल रही है, हजरत हाजरा पीछे पीछे जा रही है। हजरत हाजरा ने पीछे पीछे जाके कहा था, अल्लाह के खलील ये तो बता दो कि ये आप अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हो या रब के कहने से छोड़ के जा रहे हो। अल्लाह के खलील का जवाब सुनते हो प्यारे, सुनो। अल्लाह के खलील ने कहा था, हाजरा मैं अपनी मर्जी से नहीं, रब के कहने से छोड़ के जा रहा हूँ, रब के कहने से छोड़ के जा रहा हूँ। फिर हाजरा का तवक्कुल देखिए, ये नहीं कहा था खलील निकाह क्यों किया था, ये भी नहीं कहा था इब्राहिम निकाह में क्यों लाए थे, ये भी नहीं कहा था इब्राहिम रिश्ता क्यों बनाया था, बल्कि कहती है ठीक है फिर इब्राहिम चाहिए, खुदा तुम्हें भी सलामत रखे। खुदा नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। घर के अंदर बूढ़ा रहता है तो हमारी माँ बहनें जो बहुएं होती हैं कहती हैं कि सुनो, बूढ़े घरों में नहीं रहते हैं, बाहर रहना चाहिए बूढ़ों को। पूरी जिंदगी एक छत बनाई थी, इसीलिए बनाई थी कि आज इसे छत के नीचे बैठने तक की जगह नहीं दी जाए। अल्लाह अल्लाह, मुझे बताओ इसलिए कि बनाई गई थी छतें। वो बूढ़ा बाप जब पूरी जिंदगी धूप में तप के दीवारें खड़ी करता रहा, अरे यार कोई पेड़ भी लगाता है ना तो उसे भी कुछ उम्मीदें होती हैं। बंदा जिंदगी में एक मकान बनाता है कि जब दुनिया का दामन तंग होगा इसी छत के नीचे आके बैठ जाऊंगा। मगर आज हमने उस बाप से भी छत का साया छीन लिया। अब्बा तेरी खांसी से बच्चों को तकलीफ होती है, अब्बा दुख होता है तेरे बोलने से, घर में बाहर बैठ जाया करो चारपाई डाल के, बड़े बूढ़ों का घर में क्या काम। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, वो बेटे जो एसीओ में लेटते हैं, जो कूलर के आगे पड़े हो और उनके बाप को हाथ का पंखा नसीब ना हो, जितने चाहो उम्रे करके आ जाओ, जितने चाहो हज करके आ जाओ, खुदा की कसम अगर बाप राजी नहीं है तो ना तुमसे मुस्तफा राजी हो सकते हैं ना खुदा राजी। क्या बात। अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए तुम्हें अपने माँ बाप को राजी करना पड़ेगा, माँ बाप को राजी करना पड़ेगा। करें माँ बाप को राजी, बड़ा दिल दुखता है। तुमने नहीं देखा, खुदा की कसम तारीख पढ़ें और समझें इन चीजों को। माँ बाप अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। फरमाया गया तेरे माँ बाप तेरी जन्नत भी हैं और तेरी दोज़ख भी है। उन्हें राजी कर लिया तो समझ ले जन्नत के दरवाजे खुल गए, और अगर वो रूठ गए तो समझ लेना जन्नत के दरवाजे बंद है, जन्नत के दरवाजे बंद है। 40वां होता 40वां, अब तो मसला के आला हजरत की धज्जियां उड़ाते हैं हम ही लोग। 40वां होता 10-10 डेगे बन रही है 40वें में। वो कह रहा जरूर आना, कोरमा चलेगा, कोरमा चलेगा, गैरत आनी चाहिए। ये मसला के आला हजरत नहीं, वो गलत नहीं कहते। पहले जीना मुश्किल था, आज लोगों ने मरना मुश्किल कर दिया, मरना मुश्किल हो गया आज हमारी कौम का। यही हालात है, खर्चे इतने बढ़ा दिए मौत के कि मरने वाला गरीब 100 बार ये सोच के मर जाता है कि मेरे बच्चे मेरे कफन का खर्चा कहां से उठाएंगे। हालात ही हमारी कौम के। और अभी इतनी कसरत नहीं है दौलत की कि सबके घरों में सोने की छतें पड़ी हो। आज भी कितने गरीब शाम को भूखे सो जाते हैं। आज भी ये हकीकत है, कितनी माएं अपने बच्चों को सूखी रोटी खिला के सुला रही है। अगर हम ऐश में हैं तो सब ऐश में नहीं है। ये मत समझना हमारे पास दौलत की कसरत है तो सभी के पास होगी। आज भी गरीब है, फर्क इतना है, कोई हाथ फैला के अपनी असलियत बता देता है, कोई मुस्कुरा के अपने दर्द को छुपा जाता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन अब हमारी कौम में वो अहले नजर ना रहे जो किसी का चेहरा देख के उसके दर्द को पढ़ लिया करे, अल्लाह अकबर, दर्द को पढ़ लिया करे। खुदा की कसम ये नजर पैदा करे, ये नजर पैदा करें। जब ये नजर पैदा करोगे तो अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें नाजिल फरमा देगा। ये नजर ही खत्म हो गई। पहली बात तो कोई चुपके से देने ही तैयार नहीं, देने ही तैयार नहीं। सबको शौक पड़ा है नामवरी का, सबको शौक पड़ा। यहां तक कि कब्र भी अगर पक्की है तो तख्ती लगा दी जाती है, मरहूम अब्दुल गफ्फार साहब, मरहूम अब्दुल जब्बार साहब। क्यों, वहां भी शान शौकत है। अल्लाह, याद नहीं है हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। वहां पे भी तख्तियां लग गई। हालात अच्छे नहीं है हमारे। ओ भाई, किसी का दर्द समझा करो। फरमाया गया सबसे बड़ी नेकी है मुआशरे में किसी के काम आ जाना।
بے شک سب سے بڑی نیکی معاشرے میں کسی کے کام آ جانا ہے، کسی کا کام بگاڑنا نہیں، کام آ جانا کسی کے سب سے بڑی نیکی ہے۔ آج تو بندہ کام نہیں آتا۔ نوجوانوں اللہ توفیق دے اور تمہیں ضرورت مند مل جائے نا تو مٹھی بند کر کے اس کی مدد کر دینا۔ رات بھر نفل پڑھنے سے بہتر عبادت یہ ہے مٹھی بند کر کے کسی الجھے ہوئے بندے کا کام چلا دیا جائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ عادت بنائے اپنی، اور یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ ہوتے کچھ لوگ نہیں کہہ پاتے کسی سے تاریخ کا ورق پلٹوں، اللہ کے لیے یہ بات آپ کے ذہن میں اتر جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے بھوک بڑی شدت کی تھی اور مانگتے ہوئے غیرت آتی تھی، کئی دن کا فاقہ تھا، میں کسی سے کہہ نہیں پایا کہ بھوک لگی ہے۔ پھر میں نے دل میں فیصلہ کیا چلو چوراہے پہ بیٹھیں گے، ہو سکتا ہے کوئی چہرہ دیکھ کے میری ضرورت سمجھ جائے، چہرہ دیکھ کے میری ضرورت سمجھ جائے۔ فرمانے لگے میں جیسی جا کے بیٹھا چوک میں کھڑا تھا چوراہے پہ، سب سے پہلے نبی کے ابو بکر صدیق کا گزر ہوا۔ سبحان اللہ۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا کیسے بیٹھے ہو؟ میں نے کہا ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا، وہ بھی جلدی میں تھے، مسئلہ بتایا، چلے گئے، پوچھا ہی نہیں حال، جلدی میں تھے اس لیے چلے گئے۔ پھر میں سوچنے لگا کوئی اور آئے شاید میرے چہرے کا حال دیکھ کے سمجھ جائے میرے بھوک کے انداز کو۔ کہتے پھر دوسرا شخص جو گزرانا وہ کوئی اور نہیں بلکہ نبی کا پیارا خلیفہ عمر فاروق اعظم آ جاتے ہیں۔ حضرت عمر آئے، کہنے لگے وہ بھی جلدی میں تھے، میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، کہنے لگے کیسے بیٹھے ہو؟ کہا ایک تفسیر کے حوالے سے بات کرنی تھی۔ کہا میں نے ان سے تفسیر کے حوالے سے بات کی، انہوں نے بھی جواب دیا، گزر گئے۔ کہنے لگے میں بڑا اداس ہوا، کوئی میرے چہرے کو پڑھ کے نہیں گیا، کسی نے ٹھہر کر کے میری بھوک کو نہیں پوچھا۔ کہتے میں بڑا بے قرار سا تھا، عجیب عجیب حالت میری اندر سے ہوتی جا رہی تھی۔ کہتے میں گردن جھکا کے بیٹھا تھا، اتنے میں خوشبو کا جھونکا آیا، رحمت کی ہوا چلی، میں نے گردن اٹھا کے دیکھا، سامنے سے میرے نبی تشریف لا رہے ہیں، آقا کریم کو آتے دیکھا، میں نے مسکرا کے حضور کو سلام کیا۔ اس سے پہلے کہ کچھ کہہ پاتا آقا کریم کہتے ہیں ابو ہریرہ کیوں بھوک لگ رہی ہے؟ تمہیں بھوک لگی ہے؟ میری گردن جھک گئی، آنکھ میں آنسو آ گئے، جی یا رسول اللہ بھوک لگی ہے۔ آقا کریم نے میرا ہاتھ پکڑا، کاشانہ نبوت پہ لے کر کے آئے، فرمایا ازواج مطہرات سے گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے؟ اندر سے آواز آئی آقا ایک دودھ کا پیالہ ہے۔ آقا کریم کہتے ہیں وہ دودھ کا پیالہ پیش کیا جائے۔ آقا نے دودھ کا پیالہ منگایا، مجھ سے کہا ابو ہریرہ جلدی کر، وہ دیکھ صفہ پہ میرے کچھ بھوکے صحابی بیٹھے ہیں، ان کو بھی بلا کے لے آ۔ کہتے ہیں جب بلانے کا حکم دیا تو میں سوچ میں پڑ گیا، ایک پیالہ دودھ ہے اور بلائے جا رہے ہیں اور بھوکے بھی، میری بھوک بہت تیز تھی، اتنے میں لے کے واپس آیا۔ آقا کریم نے وہ پیالہ میرے حوالے کیا، فرمایا سنو ابو ہریرہ دانی جانب سے پلانا شروع کر دو۔ کہتے ہیں میں اٹھا لے کر کے میں نے دانی جانب سے جب پہلے بندے کو وہ پیالہ دیا، کہتے ہیں انہوں نے پیٹ بھر کے پیا، لیکن پیالہ جب میرے ہاتھ میں آیا ایک بوند بھی دودھ کم نہیں ہوا تھا۔ کہتے ہیں جب میں نے دودھ کی حالت دیکھی، کہتے ہیں پھر میری ہمت بڑھ جاتی ہے، میں پھر سوچنے لگ گیا اگر ایک سے یہ دودھ کم نہیں ہوا ہے تو سب سے بھی کم نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں جتنے آئے تھے سب کو پلا دیا گیا، آخر میں پھر حضور نے میری طرف دیکھا، کہا ابو ہریرہ اب تم پیو۔ آقا کریم نے کہا اب تم پیو۔ کہتے ہیں پھر میں نے دودھ لیا اور منہ سے لگایا، کہتے ہیں مجھے پیدا کرنے والے کی قسم میں پیٹ بھر کے دودھ پی چکا، میں نے منہ سے پیالہ ہٹایا۔ آقا کہتے ہیں ابو ہریرہ اور پیو، کہتے ہیں میں نے پھر پیا، آقا کہتے ہیں اور پیو، کہتے ہیں پھر میں نے کہا یا رسول اللہ اب ایک بوند کی جگہ باقی نہیں ہے۔ آخر میں وہ پیالہ میں نے مصطفیٰ کے حوالے کیا، آقا نے وہ ہونٹوں سے لگایا، ارشاد فرماتے ہیں پلانے والے کا نمبر بعد میں آیا کرتا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ اس پیالے کا رشتہ اللہ نے حوض کوثر سے ڈائریکٹ جوڑ ڈالا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، اختیارات مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم اس کو محبت فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ اللہ اللہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ اللہ اللہ کیا بات، واہ واہ واہ۔ دودھ سے منہ پھر گیا، ایک ہوتا پیٹ بھرنا اور ایک ہوتا منہ کا پھر جانا، صرف پیٹ نہیں طبیعت بھی بھر گئی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ او بھائی کسی کے کام آ جایا کرو، کام آ جایا کرو، ضروری نہیں ہے جو ہاتھ پھیلا رہا ہے وہی ضرورت مند ہے،
کسی کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپے غم بھی پڑھ لیا کرو. ہاں کسی کے چہرے پہ جو حیا کے پردے ہوتے ہیں وہ انسان کو غیرت کی وجہ سے نہ ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں دیتے، لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے. اللہ توفیق دے تو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم کیا مدد کریں؟ ہم تو مدد کرنے سے زیادہ بندوں کو ذلیل کر لیتے، ذلیل کر لیتے. یہ کام نہ کرو، ذلیل نہ کرنا کسی کو. دو یا مت دو لیکن ذلیل نہ کرنا کسی کو، کبھی ذلیل مت کرنا. ہاں ہوتا کیا ہے، اگر کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے نا تو کچھ لوگ کھانے کی ذمہ داری لے لیتے. کوئی بات نہیں، کھانا میری طرف سے رہے گا، اور اس میں بھی ان کا فائدہ شامل رہتا ہے. جی اس میں ان کا فائدہ شامل رہتا ہے. کیوں؟ تاکہ لوگ میرے اس عمل سے مجھ سے جڑیں کہ بندہ اچھا ہے بھائی، بندہ اچھا ہے، بہت نیک آدمی اور بڑا دل پھینک ہے، سارا کھانا دیا. لیکن کبھی کبھی نا وہی کھلانے والے کھڑے ہو جاتے ہیں ٹیبل پہ، کہتے ہیں کوئی کمی ہو تو بتانا بھائی، کھانا ہماری طرف سے تھا. بیٹی والے کی بس کی بات نہیں تھی تو ہم ہی نے کہہ دیا چلو ہماری طرف سے. تیرے ایسے کھانے پہ لعنت جو تو نے کسی غریب کی عزت کو نیلام کر دیا. بے شک. تجھے ڈر نہیں لگا؟ نہ دیتا ایسے کھانے سے، نہ دینا بہتر تھا یار. کیوں کسی کو ذلیل کرتے ہم کھڑے ہو کر کے؟ کیوں کسی کو رسوا کر دیتے؟ کیا تیرے دروازے پہ یہ بھیک مانگنے گئے تھے؟ انہوں نے ہاتھ پھیلا کے کہا تھا میری بیٹی کے کھانے کا انتظام کر دینا، تو خود آگے بڑھا تھا. ایسے نہیں ہوتی ہے نیکیاں، نیکی ایسے ہوتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ اپنے بھانجے کو بلا کے کہتی ہیں یہ لو راشن کا تھیلا، اس کو اٹھاؤ. وہ جو پڑوس والی گلی میں بندہ رہتا ہے، بڑا غریب، اس کے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جاؤ اس کے گھر رکھ کے آ جانا. دو کام کرنا ہے، ایک اگر پوچھے کس نے دیا ہے تو نام نہ بتانا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں نہیں دینا ہے، رکھ کے آ جانا. بھانجے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے اور حضرت عائشہ صدیقہ کے بھانجے جب آئے نہ دیکھ کر کے کہنے لگے خالہ جان. کہا کیا؟ کہا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. کہا کون سی بات؟ کہ نام بتانے کے لیے کیوں منع کیا؟ کہتے ہیں بیٹے جب کوئی کسی سے کچھ لے لیتا ہے یا کسی کا احسان مند ہو جاتا ہے بیٹے، پھر وہ اس کی گلی سے گزرتا ہے تو حیا سے گردن جھک جایا کرتی ہے، شرم سے نظریں نیچی ہو جاتی ہیں. اے بیٹے اگر نام بتا دیتا تو اگر وہ کبھی عائشہ کی گلی سے گزرتا تو شاید اس کی نظر حیا سے جھک جاتی کہ مجھ پہ عائشہ کا احسان ہے. ایک وقت کا کھانا بھیجا تھا عائشہ نے، کہا اس لیے میں نے نام بتانے سے منع کر دیا تھا. کہا پھر خالہ ایک بات اور بتائیں نا. نام کی بات سمجھ میں آ گئی، ہاتھ میں کیوں نہیں دینے دیا؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ، سچے باپ کی سچی بیٹی، پارسا باپ کی پارسا بیٹی، جنتی باپ کی جنتی بیٹی کا جواب سنیں. آپ نے کہا تھا بھانجے ہمیشہ یاد رکھنا، جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے اور جو لینے والا ہاتھ ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے. عائشہ یہ بھی نہیں چاہتی ہے میری وجہ سے کسی کا ہاتھ نیچے ہو جائے. اللہ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان مصطفیٰ، نعرہ رسالت. سبحان او بھائی اس طرح نیکیاں کیا کرو، کیا بات، ایسے نیکیاں کیا کرو کہ کسی کا ہاتھ بھی تیری وجہ سے نیچا نہ ہو. سبحان اللہ. آج تو احسان جتا جتا کہ بندہ کہتا بھول گئے تم پھنسے تھے تو میں نے نکالا تھا، تمہارا کام میں نے چلایا تھا، تمہارا یہ کام میں نے کیا تھا. کچھ نہ کہا کرو، کچھ نہ کہا کرو. اگر کوئی کام اللہ آپ سے لے رہا ہے نا تو پھر شکر کے سجدے کیا کرو، ورنہ جہاں تک دینے والے کی بات ہے نا، سچ تو یہ کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہاں یہ تو مقدر کی بات ہے، کس کا کدھر کیا لگ رہا ہے. بندے ذلیل کرتے نہ کیا کرو، رشتے نبھا کے چلو، پیار بانٹ کے چلو، محبت تقسیم کرو ایک دوسرے میں، ایک دوسرے کے کام آیا کرو، کام آیا کرو.